آج کے پروگرام کی سی ڈی فوراً بار سٹال پر دستیاب ہے، جنہیں چاہیے وہ لے لیں۔ یہ ایک مجلس کا اعلان ہے۔ 31 مارچ امیر والا تحصیل قید آباد، ذاکر اہل بیت خان تقی عباس قیامت، سید ذریت عمران شرازی، علامہ اظہر عباس حیدری اور دیگر ذاکرین مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ مومنین حضرات، ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانے کے لیے زینت ممبر ہیں وکیل ولایت علی، شہنشاہ خطابت سرکار علامہ غلام جعفر جتوئی آف لاہور، اور ان کے بعد شہباز پاکستان ملک ذاکرین جناب زوار ملک مختار حسین کھوکھر آف سرگودا، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي محافظ وقائد وناصر ودليل معينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام اشف صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات بلند آواز سے سارے تلاوت فرمائے۔ پڑھو جی بسم اللہ۔ ان کو آخر بعد ایک فال تک ہے ملکی کی مال بطور دہا جرا داخل بیت المال۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔ صلوات سارے بلند آواز سے خاندان زہرا پہ تلاوت فرمائے۔ محمد والے محمد صلوات اسے اچھی نہیں پڑھی بار کہ میں تقریر شروع کر دیتی ہوں۔ محمد والے محمد کا خالق اللہ عزت ماں بالی جناب محترم بھائی ملک نیاز عباس صاحب کی اس محنت کے صلہ میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ زینت ذاکرین ملک بزرگ ملک نبی بخش صاحب سرکار کے مالک درجات بلند فرمائے۔ شہدائے ملت جعفریہ کے مالک درجات بلند فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات نوکری شروع کرنا۔ بات شروع کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون کہاں تک پہنچتا ہے۔ اس محلے والے بھی تھوڑا سا بیدار رہنا، وقت بڑا گنے جنے سے لمحات ہیں، وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ بہار سے بڑی کتاب کوئی نہیں تیرے مذہب شیعہ میں، مجلسی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ مجلسی نے جو بہار میں بات لکھی ہے، خوشاب، جور آباد، سرگودا، بکھر، لیا، کبیر والا، کہاں کہاں کے اسلام آباد، پنڈی تک کے بندے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جس بندے کا ہاتھ بلند ہو گیا وہ ہاتھ علی کا ہو جائے گا، جو نہ اٹھا سکا اس کی مجبوری ہے۔ جملہ مجلسی کا ہے۔ مجلسی کہتے ہیں دنیا والوں علی کو مانتے ہی حلالی ہے، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بول پڑا اس نے احسان کیا، جس کا ہاتھ بلند ہو گیا چاہ کے حیدری سلامت رہے، سدا سکھی رہے۔ میں نوکر ہوں، جتنی دیر کہو میں کہتا رہوں۔
جتنی دیر حکم دو. بزرگوں کو سلام. جی بسم اللہ. مجلس سے کہتے ہیں دنیا والوں علی کو مانتے ہی حلالی ہے چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو. پڑھے لکھے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں. ہے دری یار نعرے کنجوسی نہ کریا جے, نہ سنیا جے مولوی دی گل نعرہ علی دا دل نہ لانا ہے, نہیں تو پھر دل نہیں کرتا تو پھر لانا ہی نہیں. خیر کوئی گل نہیں. ہاں علی کو مانتے ہی حلالی ہے چاہے جانور کیوں نہ ہو. بہت سارے جانوروں کی مثال دی ہیں مجلسی نے. جو پہلا جانور کی اس نے مثال بہار میں دی ہے اس کو یہ بچے بھی جانتے ہیں میری قوم کے. ویسے آپ بھولے بن کے بیٹھے رہیں تو آپ کی بے نیازی ہے. جانتے اسے بچے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں مدینے کا شہر ہے. حسنین کے نانا بیٹھے ممبر پر. مسجد میں ایک بندہ داخل ہوا. حالت کیا ہے؟ پنڈلی زخمی, لباس پھٹا ہوا, ہمایاں چہرے کی اڑی ہوئی, بال بکھرے ہوئے, آنکھیں ابلی ہوئی. سرکار کے سامنے ممبر پہ آ گیا. جو پہنچ گئے ان کو میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جانتے تو تھے حسنین کے نانا کی سے کیا ہوا ہے. جان بوجھ کے اسے پوچھا کیا ہوا ہے تجھے. اس نے کہا سرکار اس گلی سے گزر کے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کیا بات ہے, خوشاب دورہ بات دی آپ. ایسی داد کہاں سے ملے گی. حیدری جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے وہ مجبوری ہے تہاڈی. تارے ہاتھ ہے نہیں پھر جڑا ہاتھ علی نو سلام نہ کرے ہوندا ہی نہیں. لقمہ توڑ کے کھانے کی تمیز ہے, علی کو سلام کرنے کی تمیز نہیں ہے. جو بندہ علی کا نمک کھاتا ہے اسے مجلس میں حق ادا کرنا پڑے گا. مجلس بہترین ذریعہ ہے علی کے قرض اتارنے کا. اور کہاں اتارو گے؟ نماز پڑھ کے علی پہ احسان کرتے ہو نہ, علی کو سلام کیا کرو. اس نے کہا سرکار اس گلی میں سنا یہودی کا گھر ہے. اب تو پہنچ گئے ہو. مگر بھائی وہ کہتے ہیں جو اس کا ایک کتا ہے جو ہمیں گلی سے گزرنے نہیں دیتا. اسماعیل والے پچھلے بارے بھی ٹھنڈے سو ہوں پھر الحمدللہ ماشاءاللہ خاموشی ہو, مطمئن ہو. یہ تسی ٹھیک ہو, احسان کرنا بزرگ. پتہ چلے حیدری جاگنا. ابھی یہ بندہ بتا رہا تھا کہ دوسرا بندہ آیا. حالت وہی جو پہلے کی تھی. بندہ تیسرا. ایک ایک لفظ پہ بولتے جاؤ گے میرے اندر سے لفظ نکلتے جائیں گے. 20-25 منٹ کے اندر میں گھنٹے کی تقریر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ساری بات ہو جائے, لیکن آپ کا بولنا اس میں شرط رہے گا. میرے کلیجے میں ہاتھ ڈالتے جاؤ, جو جو بتایا اسے نکالتے جاؤ. اس نے کہا جی دوسرا بندہ آیا, بندہ تیسرا آیا, بندہ چوتھا آیا, بندہ پانچواں آیا. 6 بندے ایک ہی حالت میں, ایک ہی کنڈیشن میں, ایک ہی کیفیت میں, ایک ہی شکل میں, ایک ہی صورت میں. جہاں پہلے کو زخم ہے وہیں دوسرے کو زخم ہے, جہاں دوسرے کو زخم ہے وہیں چوتھے کو زخم ہے, جہاں چوتھے کو زخم ہے وہیں پانچویں کو زخم ہے. میرا پھیپھڑا حسین نے دیا اسی لیے ہے کہ میں شبیر کی مجلس میں خرچ کرتا رہوں. تجھے پھیپھڑا قیمتی ہے, نہ بولنا میرے ساتھ. 6 کے 6 بندے کہہ رہے ہیں جی سرکار گلی سے گزرتے ہیں کتا گزرنے نہیں دیتا, گلی سے گزرتے ہیں کتا گزرنے نہیں دیتا. علمائے عباس کے درمیان کھڑے ہو کے خوشاب کی دھرتی پہ جعفر جو تو ہی کہہ رہے ہیں وہ بندہ آل محمد کا مجرم ہے جسے سمجھ اور بولے نا میرے ساتھ. گلی سے گزرتے ہیں کتا نہیں گزرنے دیتا. 650 سال کا سلمان کمر کو سیدھا کر کے کہتے ہیں بطول کے بابا جھوٹ بولتے ہیں, یہ گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے ہوں. حد مالک علی بلند ہوئے حیدری. سبحان اللہ. سدا سلامت رہے, سدا سکھی رہے. آپ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, آپ کے اٹھنے کی کیا بات ہے. ابو تراب دے نوکران دی کیا بات ہے, مجلس دی روحانیت دی کیا بات ہے. سدا سلامت رہے. وقت ہوتا میں بات تفصیل سے کرتا ہوں. پڑھنے والے حضرات اتنے ہیں کہ آپ شماری نہیں کر سکتے. گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے. سرکار فرماتے سلمان چپ خاموش, بات کی انتہا تک جانے دیں. سبحان اللہ. اگر توجہ فرما لو تھوڑی سی میرا دل مزید لگ جائے گا, میں مزید نوکری کر لوں گا. آگے سرکار, پیچھے زخمی, آخری سردار تک توجہ. سیدھا پہنچے یہودی کے دروازے پر. بسم اللہ. بلا تسبیح حسنین کے نانا نے دستک دی. یہودی نے کنڈا کھولا. کنڈا کھول کے دیکھا سامنے کراچی سے اسلام آباد تک حسرت ہے میری. کوئی پنڈ, کوئی شہر, کوئی گاؤں, کوئی علاقہ, کوئی گلی, کوئی شیعہ تو اس لفظ کی بھی قدر کرتا. حسرت نہ بھی پوری ہوئی خوشاب جوہر آباد میں, پھر بھی میں تم سے راضی کھڑا ہوں. سامنے دیکھا تو کائنات کا سردار محمد کھڑا ہے. یہودی نے دیکھا
بلا تشبیہ اس نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا، تیری عزت جانتا ہوں۔ واہ 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 واہ، جو ہاتھ بلند ہو گیا یہ علی سے خیرات لے رہا ہے۔ زندگی اچ محتاج نہیں ہوتا ہاتھ جڑا علی نو سلام کرے، جڑا ہاتھ نیچے ویا دی اپنی مجبوری ہے۔ حیدری احسان کیا ہے آپ نے، میری حسرت پوری ہوگی، مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ گزر حکم کریں مجھے، آپ مجھے بلا لیتے، تکلیف کیوں فرمائی؟ سرکار فرماتے باتوں میں وقت نہ ٹال۔ کتا کدھر ہے تیرا؟ جس کی رگوں میں لہو نہیں صرف علی ہے وہ بندہ جاگے، جس کی رگوں میں پتہ نہیں کیا کیا کیا، اس بندے کی داد مجھے نہیں چاہیے۔ اب میں پہلے خوشاب جوراباد پڑھ کے گوٹھیاں نہیں بنا لیا، ہاں نوکری اپنی اپنی، انداز اپنے اپنے، ماننے کے ڈھنگ اپنے اپنے، جس میرے بارے میں ہے وہ میرا ہو جائے گا ابھی۔ ہاں سرکار فرماتے کتا لے پیش کر۔ یہودی نے کتے کا بلا تشبیہ پٹا کھولا، جو مجھے دیکھتا رہے گا وہ یقیناً نوکر کو دعا دے گا۔ وہ کتے کو کھینچتا ہے باہر، کتا اندر سے باہر نہیں آتا۔ شاباش، 1 2 3 4، چلو سارے گن لیتا ہوں جی، سب کا احسان ہو گیا۔ اگلے جملے پر بہت توجہ، اشارہ ہے میرا مدر بھیا بکر سے تشریف لائے۔ خوشاب جوراباد کے سردار اکثر ایسے بیٹھے ہیں جن کو میرے نام، میں ان کے نام جانتا ہوں، نام لے لوں گا اس بندے کا جو اس جملے پر توجہ نہ کرے۔ ہے اشارہ لیکن سمجھ آ گیا تو کائنات چھوٹی ہے، اشارہ بڑا ہے۔ وہ کتے کو کھینچتا ہے، وہ باہر نکلتا نہیں، وہ نکالتا ہے، وہ نکلتا نہیں، وہ نکالتا ہے، وہ نکلتا نہیں۔ بولے نہ بولے خوشاب میں راضی کھڑا ہوں، یہ اندر کا کتا بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ ہے تے مالک علی، ہاتھ ہے تے بلند ہوئے حیدری۔ تھوڑی کیا بات ہے، قبلہ بزرگاں دی کیا بات ہے، عزت ماب سرداراں دی کیا بات ہے، کائنات، ہاں ہاں کائنات دی مالکن تہاڈے تے راضی ہوئے۔ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ یا قبلہ ملک صاحب تشریف لے، یہ پڑھنا انہوں نے تھا، انہوں نے مجھ پہ شفقت کی، بیٹا ہوں ان کا، میں حاضری لگوا کے بس وہ آپ کے سامنے۔ یہ اندر کا کتا بڑی مشکل سے نکلتا ہے، جاگتے رہنا۔ کتے کو کھینچتے 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 دروازے تک لے آیا۔ جیسے زخمیوں نے دیکھا انہوں نے کہا سرکار یہی ہے جو ہمیں گلی سے نہیں گزرنے دیتا، جلدی نہ کرنا، بات پوری سن لینا، اجلت کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے۔ سرکار نے حکم جاری کیا کتے کو مار دو، باولا ہے، پاگل ہے، بندوں کو نقصان دیتا ہے۔ جیسے کتے نے اپنی موت کا حکم سنا، کراچی کے مزاج کا جملہ ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ میں ان سے داد لوں گا۔ مزاج میرے علاقے، میرے پنجاب کی دھرتی کے مزاج کا یہ جملہ ہے جو داد پھر آپ کا حق بنتا ہے۔ جیسے کتے نے اپنی موت کا حکم سنا، اللہ نے کتے پر ترس آیا، کتے کو اللہ نے قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا کی۔ کتا بول کر حسنین کے نانا سے کہتے ہیں سرکار پہلے بھی تو موت و حیات پہ قادر ہے، جب تیرا دل کرے مجھے مروا دے لیں، لیکن تجھے علی کا واسطہ انہا پیچھے نہ مروا۔ جو ہاتھ نہیں ہے اسی مجبوری ہے، جڑا ہے بلند کرے حیدری۔ سلام ہے تہاڈی جوانی نو، علی علی سارے بولو نا، علی علی۔ ہاتھ پر بدتمیز نمازیوں کو کیا دین سے یہ علی کو بھونکنا چھوڑ دے، میں کاٹنا چھوڑ۔ کیا بات ہے اس ہاتھ کی، حیدری۔ سلام ہے تہاڈے گھر، سبحان اللہ۔ تہاڈی کیا بات ہے، خیرات دی کیا بات ہے، دعا دی کیا بات ہے، حسین دی کیا بات ہے۔ بسم اللہ۔ جیسے کتے نے بولنا شروع کیا، یہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ سرکار نے بلا تسبیح پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک بھی زخمی نہیں، کوئی نہیں۔ سلمان جی مالک کدھر گئے یہ؟ سرکار چلے گئے۔ اس بات میں زور نہیں لگاؤں گا چونکہ بات بڑی نفاست والی ہے۔ اس نے کہا سرکار چلے گئے، کیوں؟ مولانا کو چلے جانا چاہیے تھا، پڑھے لکھے لوگوں پہ یقین ہے مجھے کہ وہ بات کی نفاست کو سمجھیں گے۔ سلمان کیوں چلے گئے؟ اس نے کہا سرکار ان کا حق بنتا تھا وہ چلے جاتے۔ کیوں؟ کہتے سرکار پہلے وہ کتے کے خلاف بھونک رہے تھے، اب کتا ان کے خلاف بول رہا ہے۔ 1 2 3
سارے پڑھے لکھے ہو تو سارے بول پڑھو نا، جو سمجھ تو سب کو حیدری. اب کتا ان کے خلاف بول رہا ہے. ہاں دعا دے آج. جیسے یہودی نے یہ منظر دیکھا، نالین مصطفیٰ پہ گرا، کہتے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا. 21 منٹ 22 ہو گئے ہیں، بس 7-8 منٹ پڑھنا ہے، سلام کرنا ہے آپ کو. سرکار فرماتے آج کلمہ کیوں یاد آیا؟ اس نے کہا سرکار وہ کتا ہو کے تیری معرفت رکھتا ہے. سبحان اللہ. میں بندہ ہو کے تیرا کلمہ ہی نہیں پڑھتا. کل کا یہودی اب کا مومن. سرکار فرماتے کتے کو اندر باندھ میری بات سن. جاگے وہ بندہ جس کی رگوں میں علی رہتا ہے. کتے کو اندر باندھ کے مولا حکم. سرکار فرماتے اس کتے کا خیال رکھا کر، جو پہلے بولا ہے قیمت اسی کی بنتی ہے. جو محلے والے میں تم سے تو پہلے کہہ چکا کہ میں تھوڑے ہوتے میں سلام پہ کرنا تو تھی داد تھوڑی دیں دو، یہ محلہ میرے ساتھ ٹھیک ہے. سرکار فرماتے اس کتے کو گرمی سردی سے بچایا کر، وقت پہ خوراک دیا کر. اس نے کہا کیوں؟ کہو اجازت تو صاف بات کروں، ورنہ کہو تو پردے میں کروں. صاف ہی کر دیں یا علی وارث ہے. اس نے کہا مولا کتے کے لیے اتنا بڑا حکم کیوں؟ فرماتے ہے کتا جائے گا جنت. کیا فائدہ ہے یار شیعہ ہونے کا، کیا فائدہ جو بندہ علی کے فضائل ہی نہ سن سکے. میں بھیج رہا ہوں. نہیں تیرے مرشد علی کا یا علی ولی اللہ پڑھنا چھوڑ، یا علی کی بات سن. صاف بات. علی فرماتے ہیں وہ کوا جس نے قابیل کو آدم کے بیٹے کو قبر کھودنے کا طریقہ بتایا تھا، علی فرماتے ہیں وہ کوا جنتی ہے. تیری جنت سے جان چھڑاؤں جو مولوی پہاڑ بڑھائی پھر دے. یہ لالچ نکل جائے نا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لالچ میں بندہ مر رہا ہے، علی سے دور ہو رہا ہے. جبکہ دل میں علی ہو تو جنت مانگنی ہی نہیں چاہیے. جو چیز ہو وہ کیوں مانگے؟ مانگنی وہ چیز چاہیے جو نہ ہو. یار کیا بات ہے. 7-8 بندے ایسے بیٹھے ہیں نا جو سماعت کے کاف کو بلادی کے سمجھ میں آ رہے ہیں. علی فرماتے وہ کوا جس نے قابیل کو قبر کھودنے کا طریقہ بتایا تھا جنتی ہے. وہ بھیڑیا جس نے یعقوب نبی سے کہا تھا ہم یوسف کے قاتل نہیں. سلام ہے اس بزرگ کو جو بزرگ ہو کے بیٹے کو دعا دے رہا ہے. حیدری علی آخری حلالی جاگے. علی فرماتے وہ بھیڑیا جنتی ہے. سورت حج پڑھنا، قرآن ابھی میز پہ لے آؤ. اللہ کہتے ہیں سورت حج میں کہ اسماعیل کے دمبے سے لے کر قیامت تک جتنے جانور یاد اسماعیل میں ذبح ہوں گے شاعر اللہ ہیں، جنتی ہیں. کوشش کرنا کہ ہاتھ تیرا کھل جائے، کشکول اٹھ جائے، علی کے دروازے سے خیرات مل جائے. اللہ سے بھی مانگ تو علی کے صدقے میں مانگ، ڈائریکٹ علی سے بھی مانگ تو شرک کفر کوئی نہیں. میں حسین کا ذاکر تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر علی سے مانگنا شرک ہے تو قیامت کے دن شرک کا ذمہ دار میں. ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں. بس علی کو اللہ نہیں کہنا، باقی جو دل کرتا ہے مانگ. سارے ہل گئے ہیں تمہارے جو ابھی بول رہے تھے کدھر چلے گئے ہو. حیدری علی فرماتے وہ بھیڑیا جنتی ہے. سارے جانور جنتی ہیں یاد اسماعیل میں ذبح ہونے والے. صالح نبی کی اونٹنی سورت مومنون کو پڑھ. اللہ کہتے آیت اللہ بھی ہے، ناقت اللہ بھی ہے، جنتی ہے. اونٹنی پہ بول پڑتے تو میں بات ہی نہ کرتا. حسین کی قسم ایک کتا جنتی ہے اصحاب کہف کا. کہو مولویوں سے نکال لیں. وہ ہے اصحاب کہف کا کتا. نہ کسی ولی کا کتا ہے نہ کسی نبی کا ہے، صحابیوں کا ہے. میں واسطہ دے رہا ہوں خون حسین کا اس بندے کو جو شبیر امام کا ماتمی ہے. جو ماتم کرنا بدعت سمجھتا اس بندے کا ہاتھ میری داد کے لیے اٹھا تو میری ابھی موت ہو جائے گی. جو ماتم کو واجب سمجھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے غربت حسین کا پرچار کرتے وہ بندے کا ہاتھ نہ اٹھا پھر بھی میری موت ہے. وہ ہے صحابیوں کا کتا. اصحاب کہف جنت مانگنے والے ہیں، جنت بانٹنے والے نہیں ہیں. اے مانگنے والے کتے کو دے سکتے ہیں، علی بانٹنے والا بندے کو جنت نہیں دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اصحاب کہف کا کتا حیدری، اصحاب کہف کا کتا جنتی. کیوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پہنچتی جائے، سمجھتے جاؤ. بھیڑیا جنتی، کوا جنتی، اونٹنی جنتی، دمبے، بکرے، چھترے، بیل، اونٹ، گائیں جو بھی یاد میں ذبح ہوں گے جنتی. صالح کی نبی کی اونٹنی جنتی، اصحاب کہف کا کتا جنتی. مجلسی کہتے ہیں پھر دلیل ہے کہ محمد کا گدھا، مصطفیٰ کا گدھا یافور جس کا نام ہے، یہ عین فے واو رے، یافور، جو خیبر کے میدان میں ایک یہودی نے کلمہ پڑھا تو اس نے تحفے میں سرکار کو پیش کیا. جیسے گدھا محمد کی بارگاہ میں پیش ہوا، سرکار نے اپنا دست رحمت اس کی پشت پہ رکھا، گدھے نے عربی بولنا شروع کی. کوئی بندہ نہ بولے وہ مرضی ہے. حیدری یار سرکار فرماتے یافور کوئی بات کر، کوئی بات بتا، گدھے سے کہتے ہیں. اس نے کہا سرکار آپ سے پہلے جو میرا مالک تھا اس سے پوچھ لیں، میں نے آج تک کسی بھی بندے کو، ہاں گدھے، میں نے آج تک کسی کو اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیا. سرکار فرماتے کیوں؟ کون گل سمجھی؟ اس نے کہا مولا میرے علم میں تھا کہ مجھ پہ آپ نے سوار ہونا ہے. نہ خوشامد کی داد نہ دینا، نہ میرے ڈر سے دینا کہ فیرنگ تو میں نے نہیں کرنی جس بندے نے داد نہیں دینی. دل میں علی ہو، دل کرے تو بولی، ورنہ مولوی کے پاس جا کے بیٹھا کر. جڑا بندہ مولوی نو دودھ پتی پیاندا داد اپنے کول رکھے. گدھا کہتا سرکار میرے علم میں تھا کہ میری پشت پہ آپ نے سوار ہونا ہے، اس لیے میں نے اس کو سوار نہیں ہونے دیا. جاس تک ٹوکری مال بیچنے والے ملوندے سے پوچھ، جس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں سردار تیرے محتاج. اللہ اکبر. اب جو بندہ ہاں ہاتھ بلند ہے لری، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اٹھو ہاتھ سلامت رہے. وہ گدھا جنتی ہے. کتنا قریب آ گیا ہوں تمہاری سوچ سے پہلے ختم. محمد کا گدھا جنتی. دکھ لگے گا مجھے، یہ نہ ہو کہ جوہر آباد سے میں آج استعفیٰ دے جاؤں کہ میں اندر کبھی نہ آیا. جہاں نہ بکے وہاں کیا کھولنی، جہاں بک جائے وہاں پر تو پھر کون پاگل ہے جو دکان بند کرے. جہاں خریدار مل جائے وہاں کون جائے. اگر وہ خریدار ہاتھ ایک بھی تھلے ہو یا میری مجبوری ہے. بات بڑی خوبصورت ہے. محمد کا گدھا جنتی، سرکار کی اونٹنی جنتی، رسول کا گھوڑا جنتی، علی کا دلدل جس کی قسم خدا کھائے. میں نے بھرے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں دیکھی، علی کے گھوڑے کی دیکھی ہے. ہاں جو سمجھ گئے وہ جنت میں بیٹھے ہیں، جو نہیں پہنچے ظرف میں گنجائش ہی نہیں ہے. میں کیا کراؤں، میں کتوں تینوں سمجھاواں جو تو اگو بہ کے ہاتھ بند کر کے بہ گیا میرے سامنے. زندگی ہو بھی حیدری علی کا دلدل جنتی، حسین کا مرتجز. بابا جی تانوں سلام ہے پتر دا. حسین دا ذاکر ہو کے تینوں سلام پہ کرنا بھی گل سونی سنی ہے. حسین کا مرتجز جنتی، علی اکبر کا گھوڑا عقاب جنتی، قاسم کا گھوڑا میمون جنتی، عباس مولا کا گھوڑا اشہل جنتی، آل محمد کے گھرانے کی ہر فرد کی ہر سواری جنتی ہے. کربلا کے شہید کا ہر جانور جنتی ہے. اے 5 وقت زمین پہ ٹکرے مار کے خدا سے بھیک میں جنت مانگنے والے جاہل بھکاریوں، جنت آل محمد کے جانوروں کا مقام ہے. ماتمی کہیں اور بلند جگہ پہ رہے. کوئی ہے عاشق حسین کا بیٹھا ہوا، کوئی ہے جو علی کا ماننے والا ہے. کیا کشکول میں مانگتا پھرتا ہے. نوکر ہے تھوڑا، پتر ہے تھوڑا، غلام. بس ختم. آخری بات شاید مصاحب نہ پڑھو، میں معاف کرے جی. حدیث غمامہ پڑھنا، حدیث غمامہ علی کو سمجھ. سلمان سے بڑا بندہ ہی کوئی نہیں. ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں، 10 کے 10 سلمان کے پاس ہیں.
کوئی کافر کہے تو مجھے اپنے میرے منہ پہ کہے، میرے جان تو بعد نہیں گزارا، کوئی حکم نہیں جاری کر دینا۔ میں نے اتنے ایمان کے درجے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس دیکھے۔ کسی نبی کے پاس 6 ہیں، کسی کے پاس 7 ہیں، کسی کے پاس 8 ہیں، سلمان کے پاس 10 ہیں۔ اسی سلمان کو علی نے بلایا، صرف ملک صاحب میں دعا چا دین تو میں توڑے تو راضی خدا دی قسم۔ سلمان سے علی کہتے ہیں علی سلمان، ہاتھ باندھے جی صورت رحمان۔ کوئی ہے قدردان بیٹھا ہوا لفظوں کا، کوئی لفظوں کا خریدار ہے مجمع میں بیٹھا ہوا؟ جی صورت رحمان، سیر کرنی ہے مولا جیسے آپ کا حکم، فرماتے حسنین کو بلا۔ سلمان کہتے ہیں میں نے تطہیر کے دروازے پر دستک دی، اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز دائی بولی من انت علی الباب بطول، کون ہے محمد کی بیٹی کے دروازے پر؟ فضا بین میں سلمان، کام بتائیے۔ سلمان کہتے ہیں حسنین شریفین کریمین نقیین تقیین سیدین حجتین امامین کو میرے مرشد علی یاد فرما رہے ہیں۔ بی بی کہتی تو چل میں بھیجتی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی میں آیا، تھوڑی دیر کے بعد شہزادے تشریف لائے۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے علی نے بلا تسبیح انگلی کا اشارہ کیا، 2 بادل کے ٹکڑے مسجد میں داخل ہوئے۔ سلمان کہتے ہیں ایک ٹکڑے پر میں، ابو ذر، میسم، عمار، مقداد، حذیفہ بیٹھے، دوسرے ٹکڑے پر علی اور حسنین بیٹھے۔ ذہین مجمع سے یہی توقع ہے کہ میری بات پہ سر بھی ہلا دوں، میں تم سے راضی ہوں۔ علی کا فیصلہ ہی کمال ہے، علی نے اس کو اس کے ساتھ بٹھایا ہے جو جس جیسا تھا۔ شاباش۔ بادلوں نے پرواز شروع کی، بسم اللہ۔ پرواز کرتے کرتے حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ بادل ایک پہاڑ کے دامن میں اترے، علی بھی اترے، شہزادے اترے، ہم نوکر اترے۔ آگے علی، پیچھے مجتبیٰ، پیچھے سلطان کربلا۔ سلمان کہتے ہیں نوکروں سے سب سے آگے میں۔ چلتے چلتے علی ایک غار میں داخل ہوئے، 4-5 قدم چل کے علی رکے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے بلا تشبیہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھا، کیوں رکے ہیں میرے سردار؟ کیا دیکھتا ہوں پتھر کی چٹان پہ نا ایک بندہ سفید چادر اوڑھ کے، یا تازہ مرا ہے یا ابھی سویا ہے، لیٹا ہوا ہے آنکھیں بند۔ علی کے قدم پکڑے، مولا یہ کون ہے؟ فرماتے سلمان پہچان، یہ سلیمان ابن داؤد ہے۔ چہرے اتر جائیں تو قصور ہمارا نہیں ہوتا، چہرے پہ رونق آ جائے تو پھر بھی واہ میں نہیں جانی۔ سلیمان نبی، مولا سلیمان ابن داؤد نبی؟ ہاں سرکار، اسے زندہ تو کرو۔ کتنا عقیدہ ہے سلمان کا۔ سرکار میں نے اس سے چند باتیں کرنی ہیں، قسمیں سلمان نے نہ کھائی ہوتی میں بھی نہ کھاتا، کتاب میں نہ ہوتی میں بھی نہ کھاتا۔ بات آخری ہے، پہلے کا ہے مصائب نہیں پڑھنا، مانگا ہوا ٹائم ہے، بزرگ تشریف لے آئے، ان کو زیادہ دیر تکلیف نہیں دینی، اور ان کے اور آپ کے درمیان حائل ہونے نہیں چاہتا۔ 1 منٹ سے پہلے بات ختم، اٹھ کے بھی بولو، داد تھوڑی ہے۔ سلمان کہتے ہیں مجھے اللہ کی الوہیت کی قسم، مجھے رسول کی رسالت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے مخدومہ کی طہارت کی قسم، مجھے حسنین کی شرافت کی قسم، میرے علی نے نماز نہیں پڑھی، میرے علی نے سجدہ نہیں کیا، میرے علی نے تسبیح نہیں پھیری، میرے علی نے دعا نہیں مانگی، میرے علی نے پھونک نہیں ماری، بلا تشبیہ ید اللہ ہاتھ علی نے ہوا میں پھیلایا، ایک انگوٹھی اڑتی ہوئی علی کی ہتھیلی پہ آئی، علی نے وہ انگوٹھی اٹھا کر داؤد کے بیٹے سلیمان نبی کی انگلی میں پہنائی۔ بس انگوٹھی کا پہننا تھا کہ جناب سلیمان نبی یہ جملے کہتے ہوئے بیدار ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فخر۔ بازاری چٹائی پر بیٹھ کر نجف کے والی کو بھونکنے والے بازاری نسل کے مولویوں، نبی مردے زندہ کرتے ہیں، علی نبی زندہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ عزت مآب مومنین حضرات،